بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وعلى حبه وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمعفون بعهدهم وإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأساء وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. جس کا مفہوم ہے: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر اس کے طرف منہ کر لو. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر، والملائکتی والکتاب والنبیین، اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں. وَآتَى الْمَالَ وَعَلَى حُبِّهِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ابْنَ السَّبِيلِ. اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ قرآن مجید
اور اب آج ہم اپنی معصومیت سے لے کر کے اور آج تک ہم ایک ہی کلمہ، ایک ہی ایمان کے بول جو ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں وہ یہ ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی بس مشرق ہو مغرب ہو، ہم ادھر منہ کر لیے تو ہماری نیکی ہو گئی، ہم نیک بن گئے، ہم نیکی کے مقام تک پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلانیہ کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ مشرق کی طرف منہ کر لینا اور مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ نیکی، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل تو نیکی وہ ہے جو آگے چل کر کے چند چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے، چند چیزیں ارشاد فرمائی اللہ رب العالمین نے، اسی کے اوپر عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے یہی چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ میرے بندے اصلیت کو جان لیں، جب مین چیز ہے اس کو پہچانیں، اور جو باریک شے ہے اس کو جانچیں، اور اصل دین کیا ہے اس کو پہچانیں۔ مکمل دین تو یہی ہے، ابھی میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کے بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی ملائکہ بھی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، زمین پر، آسمان میں، ہواؤں میں، ہر جگہ اللہ کے پاک فرشتے موجود ہیں۔ وہ بندوں کے نیکیوں کو تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جس عالم میں کیوں نہ ہو، جس حال میں کیوں نہ ہو، جس جگہ کیوں نہ ہو، وہ نیکی میں لگا ہو چاہے برائی میں لگا ہو، اچھائی کے راہ پر ہو چاہے برائی کے راہ پر ہو، اللہ کے پاک فرشتے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور موت تک وہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، جس کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ ہمارے داہنے ہاتھ اور ہمارے بائیں ہاتھ منکر اور نکیر ہے، انسان کے سارے اعمالوں کو لکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ دیکھو آج بندہ ہے، آج اللہ نے ہمیں بندہ بنا کر کے بھیجا ہے، آج بندہ سچا بھی ہے جھوٹا بھی ہے، لوگوں کے سامنے سچ بھی کہتا ہے جھوٹ بھی کہتا ہے، صبح کو ایک رنگ بدلتا ہے تو شام کو ایک رنگ بدلتا ہے، سانپ اور بچھو کی طرح ہم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نام اعمال کل قیامت کے دن ہمارے ہی سامنے رکھے گا، ہمارے ہی نیکیاں اللہ کی ذات ہمارے سامنے رکھے گا، اور ہمارے ہی برائیاں، ہمارے ہی گناہ اللہ کی ذات کل قیامت کے میدان میں ہمارے سامنے رکھے گا، یہ تیرے اعمال ہیں۔ تو فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے، ایک نیکی کی راہ پر بندہ جب نکل کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 نیکیاں اس کو خریدتا ہے۔
ایک نیکی کرنے کی جب توفیق اس کو مل جاتی ہے، وہ نیکی کرنے کی تمنا کرتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے اندر ایک قوت، ایک طاقت عطا فرماتے ہیں۔ یہ آ رہا ہے، میرا بندہ میری طرف لپک رہا ہے، میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، سوچنے پر بھی اجر دیتے ہیں، سمجھنے پر بھی اجر دیتے ہیں، نیت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، نیت کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے، نیت کرنے پر، ارادہ کرنے پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے، ارادہ کرنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے نیت کر لی، ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے بس سوچ لیا کہ میں فلاں چیز کی نیت کرتا ہوں، میں فلاں چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں، میں فلاں چیز کے لیے میں نیت کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے تیرے نیت پر بھی تجھے اجر ہے، تیرے سوچ پر بھی تجھے ثواب ہے، تیرے خیالات پر بھی تجھے ثواب ہے۔ جس طرح نیکیاں سوچنے پر ملتی ہیں، جس طرح خیال کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، جس طرح سوچ سمجھنے سے بھی انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور برائیوں کا بھی اسی طریقے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات فرماتی ہے بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی کی طرف آتا ہے تو اس کو 70 نیکیاں کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب سوچ لیا کہ میں انشاءاللہ آج کی عصر کی اور مغرب کی نماز باجماعت پڑھوں گا، میں قرآن مجید سیکھوں گا، میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ اب یہ نیت ہے، اب تو نماز فرض نہیں ہے، عصر کی نماز کے لیے ابھی ڈھائی تین گھنٹے باقی ہے، مغرب کے لیے 4-5 گھنٹے باقی ہے۔ تو انسان ارادہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، نیت کر رہا ہے کہ میں عصر کی نماز باجماعت پڑھوں گا اور عشاء کی مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھوں گا۔ نیت ہے، سوچ ہے۔ نیت کرنے پر بھی اللہ کی ذات اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ہر ایک لائن سے کوئی بھی نیت کیوں نہ ہو۔ سوچتا مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں ارادہ ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں بھی قرآن پڑھوں گا، نیت ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اب سوچتا ہے کہ مجھے قرآن تو پڑھنا آتا ہی نہیں، میں قرآن سنوں گا، پڑھنے والوں کے بغل میں بیٹھ کر کے قرآن مجید سنوں گا، نیت کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات فرماتی ہے سننے پر بھی اس کو، خالی نیت پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیب میں پلے 1 روپیہ دھمڑی ہے ہی نہیں، 1 پیسہ جیب میں ہے ہی نہیں، صرف دل میں ارادہ ہے، نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، جیب میں ہے ہی نہیں، سوچ رہا ہے، نیت کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے اس کو ایک نیکی دو۔ نماز کی نیت کی، روزے کی نیت کی، تبلیغ کی نیت کی، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی نیت کی، نیت پر ثواب مل رہا ہے، ابھی کرنے پر نہیں۔ ابھی ارادہ ہی ہے دل میں، ابھی وقت نہیں آیا نماز کا میں نماز پڑھوں گا، نیت ہے تو بھی ایک نیکی مل رہی ہے۔ اگر نماز پڑھ لیا تو 70 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ارادہ ہے مسجد کے لیے تھوڑا وقت نکالوں گا، نیت کر رہا ہے، اگر مسجد میں آ کر کے اللہ اللہ کرتا ہوا بیٹھ گیا تو اس کو 70 ثواب ملیں گے، 70 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ ارادہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 1 روپیہ لگاؤں گا، کسی مساکین کو ہو، مکتب کو ہو، مسجد کو ہو، اللہ والے کو ہو، کسی کو بھی 1 روپیہ میں لگاؤں گا، نیت ہے، نیت کر رہا ہے، ابھی دیا نہیں، اس کو 1 نیکی ملے گی، دینے کے بعد اس کو 70 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں نہیں، ہم تبلیغ جماعت والے آتے ہیں، نیتیں کرو بھائی 3 دن کے لیے، کون ہے اللہ کی راہ میں نکل، نیت، اس لیے نیت کو تازی کرنا ہے۔ پہلے ہی ہمارا دل مردہ بنا بیٹھا ہے،
وہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہی لگے ہوا ہے، نیت بھی کرنے نہیں دیتا۔ دیکھ بھائی آج تو کر رہا ہے کہ 10 روپے کل دوں گا اللہ کی راہ میں، کہیں مولوی صاحب آ کے تیرے پیچھے نہ پڑ جائے۔ دیکھ بھائی نیت کرنے کے لیے تجھے 3 دن کے بتا رہا ہے، اگر نیت تو کر لیا 3 دن کے تیرے پیچھے ہی لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، مرضی کی بات ہے۔ نیت تو ہماری نیت کو ہم اجاگر کرنا ہے، ہماری نیت کو ہم زندہ کرنا ہے، ہمارے دل کو زندہ کرنا ہے۔ جب تک ہمارے دل کو ہم زندہ نہیں کریں گے نیت بھی ہماری پختہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نہیں کرتے گھر کے بارے میں، مکان دکان کے بارے میں، ہمارے پراپرٹی دھن دولت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ہم نیتوں کے اوپر ہی کام چلتا ہے۔ ہاں بھائی میں کل آؤں گا، نیت ہے، مرضی جا یا نہ جا۔ قرض دینا ہے، قرض والا پیچھا ہاں بھائی کل دوں گا، آ گئے تو قرض اس کا ادا کرنا، نہیں ہے تو پرسوں ادا کرنا، یہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تیرے سارے اعمال نیت کے مطابق ہوں گے، تو دین کے لحاظ سے ہو دنیا کے لحاظ سے ہو، تو دین کے لحاظ سے بھی ہم انمول رتن کی طرح ہیں۔ صبح کو ایک ہم رنگ بدلے، شام کو ہم ایک رنگ بدلے، دین میں زبردستی کا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری مرضی، تو نماز پڑھا تیری مرضی، نہ پڑھا تیری مرضی، میرا کچھ نہیں جاتا۔ تم سارے دنیا کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ، مشرق مغرب شمال جنوب، سارے مرد ساری عورتیں سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے بھی مجھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بھی تم ایک سجدہ کرو گے تو میری تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میری بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میری طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ میں علی کل شیء قدیر ہوں، ربکم الاعلی ہوں، میں رب ہوں، الف لام میم میری ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری ملک میرے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ قل هو اللہ احد، میں ہی اللہ ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ میں ہی ہوں۔ تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، میرے بڑائی میں میری تعریف میں نہ کمی آئے گی نہ زیادتی آئے گی۔ تم سارے دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب سارے مرد ساری عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے میری تعریف نہ کرو، میری بڑائی نہ کرو، تم نافرمان بن جاؤ تو میری عزت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ میں عزت میرے ہی طرح یہاں سے عزت نکلتی ہے۔ تو فرمایا گیا نیت ہے، نیت کرنے پر 1 ثواب ملتا ہے، نیت کو کمپلیٹ ہم نے کیا تو اس کو 10 ثواب ملیں گے۔ ایک نیکی نیت کرنے پر، اور وہ نیت کرنے کے بعد اس کو ہم نے کر لیا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ مثال کے طور پر 1 روپیہ ہم نے خیرات کیا، نیت کی تھی یا اللہ 1 روپیہ میں خیرات کروں گا، نیت کی، 1 ثواب مل رہا ہے۔ اور 1 روپیہ ہم نے خیرات مسجد کے باہر جا کر کے خیرات 1 روپیہ کر دیے تو 70 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ہاں بھائی آگے جمعے کو میں 10 روپیہ اللہ کی راہ میں دوں گا، نیت ہے، ابھی جمعہ 8 دن ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گے۔ اگر کر لیا تو 70 نیکیاں ملیں گے۔ نماز کا ارادہ کر لیا تو نیت ہے، نیت کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے اور کر لینے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات فرماتی ہے میرا بندہ نیکی کر لیتا ہے، ارادے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے اور کر لینے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کی طرف لپکتا ہے، دیکھ لو اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، ہم اللہ کی ذات کو کریم نہیں جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم رحیم نہیں جانتے ہیں، سب کچھ میں ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ میں ہی ہوں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا، جب تک ہم سوچ کو بدلیں گے نہیں ہم کامیاب نہیں بنیں گے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے بندہ جب گناہ کی طرف لپکتا ہے، گناہ کی طرف ہوتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ رک جا، رک جا، گناہ ہو گیا، گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، گناہ کا ارادہ کر رہا ہے لیکن یہاں گناہ نہیں مل رہا، گناہ نہیں مل رہا۔ دیکھو گناہ کئی قسم کے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، گناہ نہیں مل رہا، میں زنا کروں گا، گناہ نہیں مل رہا، میں شراب پیوں گا، گناہ نہیں مل رہا، میں سود کھاؤں گا، گناہ نہیں مل رہا،
میں زنا کروں گا گناہ نہیں مل رہا، میں بدکاری کروں گا گناہ نہیں مل رہا، یہ کہنے سے گناہ نہیں مل رہا، گالی دی گناہ نہیں مل رہا، برا بھلا کہا گناہ نہیں مل رہا، یہاں روک لگائی ہے، روک۔ جب تک بندہ ان چیزوں کو کر نہ لے اس وقت تک گناہ نہیں لکھ دیا جائے گا۔ گناہ کی نیت کرنے سے گناہ نہیں ملتا، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تب بھی گناہ نہیں ملتا، جب تک بندہ توبہ نہ کر لے، جب تک گناہ اس کے معاف نہیں ہوتے۔ بندے سے گناہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے تھوڑی دیر رک جا، فرشتے کو کہ تھوڑی دیر رک جا، اس کے گناہ نہ لکھ، اس کے گناہ نہ لکھ، ابھی توبہ کرتا ہوگا، ابھی معافی مانگتا ہوگا، ابھی میرے سامنے گڑ گڑاتا ہوگا، یا اللہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، یا اللہ مجھ سے نماز قضا ہوئی ہے، یا اللہ میں نے فلاں کو تکلیف دی ہے، اے اللہ میں نے مظلوم کو ستایا ہے، اے اللہ میں اس فلاں کو دکھ دیا ہے، میں فلاں کا گھر اجاڑا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے۔ جب تک وہ سوال لے کر کے اللہ کے سامنے نہیں کہے گا، توبہ نہیں مانے گا، اس وقت تک اللہ کہے گا یہ توبہ کرتا ہوگا، یہ توبہ کرتا ہوگا۔ ابھی اسی نے گناہ کیا ہے، ابھی اسی نے گناہ کیا ہے، ابھی اسی نے گناہ کیا ہوا ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھ، اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھ۔ کیوں؟ توبہ کرتا ہوگا، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، اور بندہ جب اللہ کے یہاں توبہ نہیں کرتا تو اللہ حکم دیتا اب لکھ، اب لکھ۔ چانس، گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی چانس ہے، اور جب گناہ ہو بھی جائے تو بھی چانس ہے۔ ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں چانس دیتی ہے، لیکن ہم اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے، اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا معاف فرما دے، فوراً معافی مل جاتی ہے، فوراً معافی مل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ صحابی ہے، بڑے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں نے سنا ہے، اللہ کے رسول پوچھ رہے صحابی سے، میں نے سنا ہے کہ تو دن بھر روزہ بھی رکھتا ہے اور رات بھر نمازیں بھی پڑھتا ہے، دن بھر روزہ بھی رکھتا ہے، رات بھر نمازیں بھی اس سے اچھا کوئی کام ہے؟ دیکھو اس کے کام کے ساتھ دنیا داری بھی کیا کرتے تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں، تب تک تو اتنی قوم آج بڑی ہے، دین کی خدمت بھی کی، دنیا کی خدمت بھی کی، قرآن کی حفاظت بھی کی، اللہ کے دین کی خدمت بھی کی، تبھی تو آج دین قیام ہے۔ دنیا کے ساتھ دین بھی کیا کرتے تھے، دین کے ساتھ دنیا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ تو دن بھر روزہ بھی رکھتا ہے، رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ نے برابر سنا ہے، میں دن بھر روزہ بھی رکھتا ہوں، رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ نمازیں نفل نمازیں الگ ہے، فرض نمازیں الگ ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ فرض ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے، بوڑھا ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے، جوان ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، ضعیف ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، کمزور ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے سر کے اوپر سے ہوا جس طریقے سے بھاگتی ہے، ہمیں ایسی باتیں ہوے سے ہی بھاگ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بھئی نماز پڑھنا فرض ہوگا، کیا ہوگا اگر نہیں پڑھیں گے، کیا ہوگا اگر نہیں پڑھیں گے، بس ایک ہی لفظ ہے کیا ہوگا اگر نہیں پڑھیں گے، تو کیا ہوگا وہ ہوگا اللہ ہی جانے، اللہ کا رسول جانے۔ میں نے سنا ہے کہ تو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے۔ عبداللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ یا رسول اللہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کر، ایسا نہ کرو، یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہو، آپ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ان سارے اعضاؤں کا تجھ پر حق ہے،
تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے ماں باپ پر تجھ پر حق ہے، تیرے دوست پر بھی تیرا حق ہے، تیرے رشتہ داروں پر بھی تیرا حق ہے۔ ان دو کاموں کی وجہ سے، ان دو کام کرتے ہوئے ان ساروں کا حق تجھے ادا کرنا ہوگا۔ نماز بھی پڑھ، بیوی کا حق ادا کر، نماز پڑھ، اپنے بہن بھائی ماتحتوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے یاروں کا، اپنی برادری کا، اپنے گاؤں کا، سبھی کا حق ادا کر، اور تیرے بدن کا بھی حق ادا کر۔ رات کو سو بھی اور نماز بھی پڑھ، رات کو سو بھی اور نماز بھی پڑھ۔ تھوڑا سا وقت نکال اللہ کے لیے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور ساری رات سو جا، تھوڑا سا وقت نکال نماز کے لیے کھڑا ہو جا۔ اور دن میں ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ نہ رکھ، کمزور ہوگا، کمزور پڑے گا۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھ میں طاقت بہت ہے۔ پتہ چلے گا طاقت، روزہ رکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ سارا بدن نچوڑ کر کے رکھ دیا جائے گا روزہ۔ روزہ وہ ڈھال ہے، گناہوں کو مٹانے والی شے روزہ ہے۔ برائیوں کی طرف بندہ لپکتا ہے، وہاں سے کھینچ کر لانے والی شے روزہ ہے۔ توحید کو ملانے والی، دین کے اندر داخل کرانے والی، دین کے لیے لگنے والی شے روزہ ہے۔ جب بندہ دین سے بھٹک جاتا ہے، اسلام سے بھٹک جاتا ہے، نماز سے بھٹک جاتا ہے، اللہ والے فرمائے بھوکا رہنا شروع کر، تیرے نفس ایک دم کنٹرول ہوگا۔ نفس کی شرارتیں کبھی دیکھی ہیں؟ صبح اٹھی تو کبھی ادھر کو لے کر جاتا ہے، کبھی ادھر کو لے کر جاتا ہے، کبھی ادھر لے کر، کبھی یہ کراتا ہے، کبھی وہ کراتا ہے، کبھی یہ کراتا ہے۔ جو کام کرنا انسان کو نہیں ہے وہ سوچتا ہی نہیں، وہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ اندر دل نہیں ہے، وہ نفس ہے، نفس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگو، اور شیطان سے بھی پناہ مانگو، نفس کی شرارتوں سے بھی پناہ مانگو۔ یہ تمہارا ہمسر نہیں ہے، یہ تمہارا ساتھی نہیں ہے، یہ تمہیں جہنم کے گڑھے تک پہنچانے والی شے ہے۔ یہ سب ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ ساری برائیاں کون کرا رہا ہے؟ یہ نفس ہے، یہ نفس ہے، نفس۔ نماز کون چھڑا رہا ہے؟ نفس چھڑا رہا ہے۔ شراب کی طرف کون لے کر کے جا رہا ہے؟ نفس لے کر کے جا رہا ہے۔ جوئے کی طرف کون لے کر کے جا رہا ہے؟ یہ نفس لے کر کے جا رہا ہے۔ جیسا یہ نفس ہمارا کہتا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ نماز نہ پڑھ، کیا ہوگا نماز پڑھنے سے؟ کیا ملا ہے؟ کون سے ولی کو کیا ملا ہے؟ کون سے پیر کو کیا ملا ہے؟ کون سے مرید کو کیا ملا ہے؟ کون سے پیغمبر کو کیا ملا؟ کس نے دیکھا ہے؟ اور ایک بات ہے، کس نے دیکھا ہے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ نفس کہتا ہے۔ شیطان کی بس تھوڑی سی شرارت رہتی ہے، چھنی کے اندر آٹا ڈالو اور یوں ہلا کر کے دیکھو، سارا آٹا نیچے ہوتا ہے، وہ نفس ہوتا ہے۔ شیطان تو خالی چھنی کے اندر ہے۔ یہ ساری تھوڑی شرارت یہ کرتا ہے، اور ساری ہماری برائیاں یہ نفس کراتا ہے۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے نفس، جیسے ہمیں بھی بدلنا پڑتا ہے۔ عبداللہ روزہ بھی رکھ اور روزہ نہ بھی رکھ، ایک دن روزہ رہے، ہفتے میں 2 دن روزہ رہے، 1 دن روزہ رہے، مہینے میں 3 دن روزہ رہے۔ نہیں تو ایک پیغمبر گزرے ہیں جس کا نام پتہ نہیں ہے، اس پیغمبر کی طرح اپنی زندگی کو گزار۔ 2 دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے، 2 دن کھایا بھی کرتے تھے۔ اپنے صحابی کو سمجھا رہے ہیں نماز بھی پڑھ اور تیرے شریر کو، تیرے بدن کو سکون بھی دے، سو بھی اور نماز بھی پڑھ۔ 1 دن روزہ رکھ، 1 دن روزہ چھوڑ، یا تو ایسا کر کہ ہمارے ایک پیغمبر پیچھے گزرے ہیں، ہم سے پہلے ان کی طرح اپنی زندگی کو گزار، مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کر، یا تو 2 دن چھوڑ، 2 دن روزہ رکھ، اس میں تیری بھلائی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کئی دن گزرنے کے بعد پتہ چلا، وہ خود کہا کرتے تھے میں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سنا، کمزور پڑ گئے روزہ رکھ کر کے۔ اس لیے نیکی یہی ہے، اصل نیکی ہم سمجھتے ہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھ لی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، میری سب سے بڑی نیکی ہو گئی۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ یہ تو دیکھو اہم بنیاد ہے، ایمان کیا ہے؟ اہم بنیاد ہے، یہ اہم پلر ہے ایمان۔ یہ تو ہم کو وراثت میں، باپ داداؤں کی وراثت میں پھگڑ میں ملا ہے، ہم کو خون بہانا نہیں ملا، خون بہانا نہیں پڑا۔
سر کٹانا نہیں پڑا، جان کو گنوانا نہیں پڑا، ہمیں مال دینا نہیں پڑا، ہم نے اپنی وراثت کو لٹانا نہیں پڑا، اپنی قربانی دینا نہیں پڑا، ہمیں مال خرچ کرنا نہیں پڑا، ہمیں وقت دینا نہیں پڑا، یہ تو ہمیں پھگڑ میں ملا ہے۔ نبیوں کے ہمارے باپ داداؤں کی وراثت سے علم ہمیں ایمان پھگڑ میں ملا ہے ان کی وراثت سے۔ اب یہاں تو فری آیا ہے ماں کی پیٹ سے، اب ہم یہاں کمانا ہے نماز، یہ نیکی ہے، نماز پڑھ نیکی ملے گی۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن مجید؟ الحمدللہ۔ میرے بھائی الحمدللہ کے ایک ہی نقطہ ہے، ہمیں جانیں گے تو بہت شام تک صرف بولتے ہی رہ جائیں گے ہم۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس مالک کے لیے ہے، اور الحمدللہ کا دوسرا معنی ہے شکر اللہ کا۔ دیکھو تمام تعریف اللہ ہی کی ہے، دیکھ لو آسمانوں میں زمینوں میں اس کے انعامات دیکھو، اس کے خزانے دیکھو، اس کی بزرگی دیکھو، اس کی بڑائی دیکھو، اس کی طاقت دیکھو، اس کی قوت دیکھو، اس کی ملکیت دیکھو، اس کے خزانے دیکھو، اس کے انعامات دیکھو۔ تعریف اس خدا کی، اور دوسرا معنی شکر اس مالک کا۔ ہم کو چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، چھینک سب سے بڑی نعمت ہے۔ عام انسان کو کیا پتہ چھینک کیا ہے؟ ہاں جی، چھینک کیا ہے پتہ ہے؟ نہیں معلوم، عام انسان کو پتہ ہی نہیں۔ ڈاکٹروں سے پوچھو پتہ چلے گا، علم جاننے والے کو پوچھو پتہ چلے گا چھینک کیا ہے۔ جب چھینکتا ہے بندہ الحمدللہ کہتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو شکر اس مالک کا، اس کا شکر، اور دوسرا معنی بنتا ہے شکر اس مالک کا۔ ہم کو شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے دیکھو ہم کو ساری چیزوں سے نوازا ہے، انعامات بخشے ہیں، مکان دیا، تجارت دی، مال دیا، دولت دی۔ مال دولت کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے جی، کھیت باڑی نہیں ہے، یہی اس کو ہم مال دولت بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ کتنی مال دولت بھائی، کتنی پراپرٹی تیری؟ میرے 10-12 ایکڑ کوئی، اتنا پلاٹ میرا ہے، میں اتنے خزانے والا، اتنا مال والا۔ یہ مال نہیں ہے۔ اب جاہل انپڑھ سمجھ، آنکھ تیری سب سے بڑی دولت ہے۔ پوچھ جا کر کے ایک آنکھ کتنے میں ملتی ہے؟ ایک کان سب سے بڑی تیری دولت ہے۔ سر کے اوپر بال اللہ نے اگائے ہیں، سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ساری چیزیں کس نے دی ہے؟ یہ منہ کے اندر جو دانت ہے، 80 سال 70 سال تک بٹانے چبا چبا کر کے زندگی تیری گزر گئی، کبھی سوچا یہ کس نے لگائے ہیں؟ گوشت کھا کھا کر کے، اللہ کے انعامات کھا کھا کے تیری زندگی گزر گئی، کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ نہیں کیا۔ کس کا انعام ہے؟ کس کا ہے؟ یہ ہاتھ تیرے 2 لگائے، کس کے ہیں؟ کس نے بخشی ہے؟ کس کے خزانے سے آئے ہیں؟ اس نے ہی لگا۔ یہی تیری دولت ہے۔ پیر یہ تیری دولت ہے، کڈنی تیری دولت ہے، لیور اندر 2 اللہ لگائے، یہ بھی اللہ ہی کی دولت ہے، یہ تیری دولت ہے۔ ہر ایک اعضاؤں کو سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک گننا شروع ہو جاؤ، اگر تم ایک ایک کر کے بیچنا شروع کر دو، تم لاکھوں کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ پیسہ کہاں رکھوں یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اتنی بڑی دولت والا تمہیں بنایا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہماری نہیں ہے۔ یہی تو دولت ہے۔ آنکھ چلی گئی، پتہ چلے گا کہ دولت کتنی بڑی شے تھی۔ ساری پراپرٹی بیچو، ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ ایک پیر اگر چلے گیا تو ساری پراپرٹی بیچو، وہ پیر نہیں مل سکتا جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ ہاتھ دیکھو، ساری پراپرٹی مال دولت بیچو، وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے جو اللہ نے ہمیں لگایا ہے۔ یہ زبان دیکھو، ہم بیٹھ کر کے بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کانوں سے، یہ زبان اللہ نے لگائے، کان اللہ نے لگائے۔ یہ کتنی بڑی دولت کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری چیز دولت تیری اولاد ہے۔ ہائے ہائے، یہ قربانی دینا پڑے گا۔ بیوی بچے ہیں، یہ قربانی دینا پڑے گا۔ بہت سارے نبیوں نے قربانی دی ہے ان کے لیے، وقت ان کے لیے تھوڑا سا ان کو الگ کر کے وقت اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا۔ بیوی کو چھوڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے، اولاد کو بھولنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ میرا مال میں نے تجھے بخشا ہے، وہ تیرا مال میں نے تجھے رہنے تک دیا ہے۔ جب تک تیرے اندر سانس ہے یہ تیری پراپرٹی ہے، تیرا مال ہے،
جب تک تو زندہ رہے گا یہ ساری تیری ہے، بیوی تیری، بچے تیرے، سارا سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک سارے تیرے اعضاء ہیں، یہ تیرے ہیں، اور میرے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا، اور میں اللہ کہتا ہوں ان ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کر، یہ بڑا دین ہے تیرا۔ بیوی کے اوپر آنچ آنے ہم نہیں دیتے، دین برباد ہو جائے پرواہ نہیں، ہاں جی، دین برباد ہو جائے پرواہ نہیں، دین کا بیڑا غرق ہو جائے پرواہ نہیں، دین کا جنازہ اٹھ جائے پرواہ نہیں، اولاد کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتے، لیکن ہم دین کے کام میں اس کو روڑ پر لا کر کھینچ کر کے اس کو ذلیل کرنے پر ہم اچھل پڑتے ہیں۔ ہم کو کیوں پھکٹ میں ملا ہے نا وراثت ہمارے باپ داداؤں کی، نبیوں کی؟ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا دین، پہلی نیکی تو نماز ہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے، اور دوسری نیکی روزہ، تیسری نیکی زکوٰۃ، چوتھی نیکی حج۔ یہ 4-5 نیکیاں، اسی کے اندر نیکیاں انسان کما سکتا ہے۔ پہلی تو ہماری 4 دیواری، ہمارا پلر جو ہے ایمان ہے، اس کے بعد انسان کو نیکی کمانا ہے تو یہ 4-5 چیزیں کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، پہلے ایمان لا، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کے کتابوں پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لا، والقدر خیرہ، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد بھی ایمان لا۔ ان ساری چیزوں پر بندہ ایمان لانا پڑے گا جب وہ دیندار بنے گا۔ ہم نے بس منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جس مشرق کی طرف منہ کر لیا یہی میرا خدا ہے، بعض لوگ سورج کی طرف منہ کرتے ہیں وہی میرا خدا ہے، بعض لوگ پانی کی طرف منہ کرتے ہیں یہی میرا خدا ہے، بعض لوگ بتوں کی طرف منہ کرتے ہیں یہی میرا خدا ہے۔ تو جدھر بھی منہ کر لے، تیری نیت جیسی ہے ویسے ہی تجھے اعمال ملیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی تیرے اعمال ہوں گے، جیسی تیری سوچ ہوگی ویسا ہی تیرا فیصلہ ہوگا۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کروں گا، ان ساری چیزوں کے اوپر ایک ہے، انسان ہے، بندہ ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں دعا مانگی تھی، اللہ سے مانگی تھی نا، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں دعا مانگی تھی اللہ سے، کیا ہوا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، کیوں؟ وہ بھی نافرمانی اللہ کی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا نبی، ہمارا باپ، سارے انسانوں کا باپ، آدم علیہ السلام بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہ بھی اللہ سے دعا مانگے تھے نا۔ اب ہمیں بھی دعا مانگنا ہے۔ اتحیات میں کیا مانتے ہیں ہم؟ اتحیات کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے اوپر ابھی نفس کے اوپر بیان ہوا نا، لا الہ الا انت، اللہ اتحیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں میرے نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ نفس میرا جدھر لے کر کے گیا میں نے ادھر گیا، یہ نفس مجھے کیا کرایا میں نے وہ کرایا، یا اللہ میں میرے نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اللہ میری مغفرت فرما، میں نے ظلم کیا، پہلے تو گواہی دی میں نے ظلم کیا، اب دوسری بات یا اللہ میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھ پر تیرا خاص رحم فرما، اور مجھ پر تیرا خاص رحم فرما۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اگر تو معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہائے ہائے، کبھی سوچے ہم نے نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو پہلے تو مانگی کہ میں نے نفس کی شرارتوں سے میں پامال ہو گیا، اور دوسری بات تو میری مغفرت فرما، اور تیسری بات تو اگر معاف نہیں کیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، اب معاف فرما دے، اور چوتھی بات تیرا خاص کرم مجھ پر نازل فرما،
تیرا خاص کرم مجھ پر نازل فرما، تیری خاص بخشش مجھ پر نازل فرما۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں شروع سے لے کر کے اول تک، اس میں بڑائی بھی ہے، اس میں تعریف بھی ہے، اس میں بزرگی بھی ہے، اس میں برتری بھی ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔